شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے سے پھیلا ہوا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اسے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے احم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پر چچا جان کے خان جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کی عین بار بائیں جانب تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے خان گزارتے اور ایک وقت تک کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے۔ لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس کو وزٹ کرنے سے سرے سے دلچسپی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس بار جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر بیشتر میں بوری ہوتی رہتی تھی۔ اسی دن میں بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس پھاٹک پر باہر سے وہ باری تلا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ بھی اپنی طرف متوجہ پا کر خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کی پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کر دروازے کو دکھیلا، لیکن وہ باری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دکھیلنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر تھی۔ فارم ہاؤس پر سورج مکھی کی لہتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر میرے بے اختیار منہ سے ستائشی فکرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگ ڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاری شروع ہو گئی جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کی پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاری کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے 24 دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دکھیلنے پر آسانی کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اسی وقت احاطے کی پشت پہ چرنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا۔ میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑی ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اس وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پر چڑھ کر میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کریاں آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی خرید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑ سمٹا
دیوار کی جانب منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کرید رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق زردی مائلہ کی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجہ میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مورا دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا، مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کو ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں مجتمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈیر کی دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کی ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور گرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی میں نے بھاگتے ہوئے سوچا، لیکن جیسے ہی میں نے سورج مکھی کے کھیت سے نکلی میرا پیر بری طرح پھسلا اور میں منہ کے بال زمین پر گری اور وہ مشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اب گرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانس مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح بھونکنے کی اور گرانے کی آواز آئی اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگا دی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا سکیٹو تھا جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا۔ اس نے مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ اسے رینگتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا۔ کتے کی بری طرح سے گرانے کی آواز سے فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بےتحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہوئے، جو مجھے شاید غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے گرانے کی آواز سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی تھی۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ تب میرے قریب تھے کہ سبھی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم میں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب سکیٹو نے اس پر حملہ کر کے مجھ سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، اس مخلوق کا خلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا، ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپس کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈرونے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دنوں میں یہ واقعی سوچنے لگی کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑی یا کوئی اور مقامی جانور ہو جسے میں تنہائی اور خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈرونا افریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کی تقریباً فراموشی کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب نے چچا کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک لمحے میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچنے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہوئی کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئے۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال حوال پوچھا، بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم میں سے اس میں سے چینی بھر لاؤ پلیز، آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑتے 24 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریخی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو۔
میری نظریں خود بخود کمرے کے 24 شیڈ کی طرف گھوم گئی جس پہ وہی افرید بیٹھ کر پشت میری جانب کی دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پر گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے ہوئے دیکھا تو بازو سے پکڑ کر باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں سٹور کے اندر جائزہ لے رہی تھی اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے اثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے کی جانب لے جانے لگے اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر سہن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو لیکن جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا، اتنی کم قیمت میں اس دور میں وہ مشکل 10 مرلے کا ایک گاڑی خریدا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے میں 17 سال کا ہوا بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم میں کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا، ایسا جیسے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے کھدرے، کسی جاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا۔ اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسے آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کو کسی نکولی چیز سے خریدا جا رہا ہو۔ شروع میں میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں کی ہوں گی، لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں چوہوں کی ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان کی آوازوں میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی عجیب و غریب بےمعنی احساس بھی۔ پورا دن فارم پہ کام کرتے کرتے مجھے نوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوئی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس کے بارے میں بات کی لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشی کے ہاتھے میں بھوسے والے کمرے میں مصروف تھا۔ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خسبے مبول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اس روز پہلے میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے نوازوں نے میری جیسی زندگی اجرن کر رکھی تھی۔ میں فوراً ہزاروں کی شرٹ تک گیا اور وہاں سے ایک آئینی ہتھوڑا نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں آ رہی تھی اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے سے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے کوئی چیز میرے قدموں میں آ کر گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش جس کا سارا گوشت کل سڑ چکا تھا اور دیکھنے میں انتہائی کریا اور بدشکل معلوم ہو رہی تھی، مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اسی نے ہٹ تعمیر کرتے ہوئے لکڑی کے 2 پرتوں کے درمیان سے پھینک کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار پر چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع دی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فل فور پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے تو ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق گواہ طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی خریدوں کی دستاویز فراہم کر دی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممنوع وجہ دم گھٹنے کی ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سورب کو یقیناً بہوشی کی حالت میں دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پیر چلائے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ایک بھیانک اذیت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پرسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی خریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس کی مکروہ لاش کو فارم میں کہیں
کسی کونے کسی کمرے میں دیوار خریدنے سے نہ دیکھا ہو۔ یہ بہت خطرناک افریت ہے جو نفرت کی آگ میں جلس رہی ہے۔ لیکن میں نے اور بابا نے اس افریت سے بچنے کا رہنے کا ایک اور طریقہ دریافت کر لیا۔ وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ افریت جان لیوا مخلوق ہے، مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے۔ جب بھی کبھی فارم میں کہیں لکڑی خریدنے کی آوازیں سنائی دیتی یا اس افریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اسی طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا افریت لکڑی اس لیے خریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی خریدتے ہوئے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل ابھی بھی فارم سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس افریت کی نظر تم پر پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے گا، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کا عادی بنا لیا تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منوس فارم میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی کا موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک کو مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول کا بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمل اوڑا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھج رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بیچ لی اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا میں پتھر سے بھری ایک نیم تاریخ وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں، اور وہی خونی افریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نکیلے پتھر لگنے سے میرا پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں، اور وہ افریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر پی رکھنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد یہ معمول بنتا چلا گیا۔ ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی، تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اٹھ چکی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈ بھی کمی آنے لگی۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگر کئی ڈاکٹریں اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹل میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آوازیں سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹل کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی الگ شرمندگی تھی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، وہ منحوس آواز نہ سنائی دی، اور پھر سے کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آ پہنچا؟ کیا وہ افریت میرا پیچھا چھوڑ سکتی ہے، یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے پھر وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے تھے جس دن سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اس اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا۔
اور اب 10 سال بعد میں ایک پراسیکیوٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے دام میں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے اس کے ارد گرد کی وسعت زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چچو نے اور ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لیں۔ بقول ان کی اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے کے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔